علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ محبوب الہی مائی صاحبہ کے بیٹے ہیں، ان کی مزار شریف کے قریب میں ان سے اہل ہنود غیر مسلم ہندو برادران بھی بڑی نسبت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، بڑی نسبت رکھتے ہیں۔ اس بات کو سنیں گے۔ ابھی ہمارے دوست نیازی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ غیر مسلم تھے، اچانک ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ہم کو دیکھا تو انہوں نے ایک واقعے کی بات کی، اچانک واقعہ مجھے یاد آیا، رونے لگے وہ، بولے جب تک آپ تقریر کر رہے تھے وہ غیر مسلم تھا تب تک میں روتا رہا۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام مذہب اتنا کشادہ ہے دوسروں کے معاملات۔ دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور ہیں، اسے فالو کریں آپ، ورنہ نقصان ہو جائے گا، دقت پیدا ہو جائے گی۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ کے قریب میں دیوالی کا دن تھا، دیپاولی کا دن تھا، غیر مسلموں کا چراغاں کرنے کا تہوار ہوتا ہے دیپاولی کا، وہ ہے نا روشنی کرتے ہیں وہ لوگ۔ اسی پاکیزہ بارگاہ میں انہی دنوں دیوالی کے دن میں غیر مسلم لوگوں نے اپنے گھر کی فیملی کے ساتھ بڑے بڑے ٹرے میں، بڑی بڑی پلیٹوں میں چراغ، کئی کی چراغ جلا کر کے روشن کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں سب آئے تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور سب اپنی غلامی کا خراج اپنے حساب سے پیش کر رہے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، اپنے حساب سے وہ غلامی کا طریقہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہے تھے۔ اسی وقت اس وقت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آج جہاں پر بدعقیدوں کا یہ ایک جماعتیوں کا مرکز ہے، یہیں پر ایک پہاڑ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، اسی پہاڑ پر کے قریب وہ رکے اور پھر اندر گئے محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ اندر یہ غیر مسلموں کی عورتیں، غیر مسلم لوگ یہ دیپاولی یہاں منا رہے ہیں محبوب الہی کی چوکھٹ پر۔ عورتیں اپنے حساب سے اپنی جو سوچ کے مطابق محبوب الہی کی بارگاہ میں ٹرے میں چراغ جلا کے وہ غلامانہ خراج پیش کر رہی تھی۔ بس یہ عالم تھے، علم کا غلبہ تھا، جلال آ گیا، ایک لات ماری حضرت مولانا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی پلیٹیں ادھر جا کے گری، چراغ ادھر چلے گئے، ہنگامہ مچ گیا، یہ حرام کام کرتے ہو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، بڑے جلال میں، ادھر مارا ادھر مارا، وہ بڑا باؤنڈر مچا دیا۔ معلوم ہے آپ کو، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، ان کے جلال سے تو وہاں کے خادم بھی ہٹ گئے تھے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، ان کی جو محبت تھی وہ بیکار چلی گئی، ان کے حساب سے وہ بھاگ گئے کہ بھئی مسلمانوں میں بھی سخت لوگ ہیں، چلو نکل چلتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گئے۔ حضرت مولانا موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی خبر حضور کو ہو گئی کہ اس نے میرے محبوب الہی کے دربار میں ان کے زائرین کے ساتھ میں یہ حرکت کی ہے۔ بس مدینہ شریف جانے والے قافلے میں حضرت مولانا موسیٰ صاحب قبلہ شامل ہو گئے، جا کے پہلے کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور منی مزدلفہ عرفات کی وادیوں میں رہے، مکے کی زیارت کرتے رہے، اور جب حضور کی بارگاہ میں آنے کا وقت آیا، سنیں آپ وہاں جامی کو کیوں پلٹایا گیا تھا، یہاں مولانا موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دیکھیں آپ۔ جیسے حضرت مولانا موسیٰ بیر علی حضور کے روضے سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر، یہیں پر امی عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، اسی کے قریب میں بریلی شریف کے 300 سال پہلے کے وہ شاعر کرامت علی شہیدی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے صرف حضور کی مسجد کے مینار دیکھ کر کے اپنی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے ایک شعر کہا تھا، تمنا ہے درختوں کی تیرے روضے پہ جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، یعنی جب میری جان نکلے تو سامنے گنبد خضرا ہو۔ بس یہی شعر آپ نے بریلی میں کہا تھا 300 سال پہلے، اور جب پہنچے تو ان کے استاذ نے کہا کرامت علی ذرا وہ شعر پھر سے کہو، حضور کا روضہ نظر آنے والا ہے۔ اونٹ کی پیٹھ پر جیسے یہ شعر کہا آپ کی روح نکل گئی، اونٹ کی پیٹھ سے آپ کی لاش اتاری گئی۔ کرامت علی شہیدی کی تدفین عمل میں آئی ہے پیر علی کے قریب میں، یہیں سے مکے آنے والے میقات سمجھ کر کے احرام باندھتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ یہ انعام آپ سب کو ملے گا انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ بچے، بھائی بڑے ہوئے سب دل سے بولے، ماں بہنیں بھی انشاءاللہ بولے، باتیں ختم ہے۔ وہیں پر جب پیر علی کے قریب حضرت مولانا موسیٰ پہنچے نا تو آرام کر رہے تھے، اچانک حضور کی آواز ہے۔ یہ وہی مولانا موسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے یہاں پر جو حرکت کی تھی محبوب الہی کی بارگاہ میں، ٹرے توڑ دیا تھا زائرین کا،
حضور کی بارگاہ سے دربار سے آوازیں، خبردار میرے شہر میں میرے دربار میں سبائیں موسیٰ تم نہ آنا. آیا کیا کہا حضور نے؟ سبائیں موسیٰ. اگر کسی کو حضور منع کر دے تو کوئی ہے پناہ دینے والا؟ کوئی جائے پناہ ہے؟ بولیں. کوئی جائے سکون ہے؟ کوئی سکون کی جگہ ہے؟ کوئی جائے قرار ہے؟ کوئی قرار کی جگہ ہے؟ نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے. حضور کی بارگاہ آخری بارگاہ ہے. سمجھے؟ حضور راضی ہیں تو رب راضی ہے. حضور خوش ہیں تو رب خوش ہے. حضور ناراض تو رب ناراض. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا چاہتا ہے. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پریشانی کے دور میں ازدہا بن جایا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پریشانی کے دور میں ازدہا بن جایا کرتا تھا، اور حضور کی لاٹھی پریشانی کے دور میں غریبوں کا سہارا بن جاتا تھا. گیروں کا سہارا عصائے. آئے آئے سبحان اللہ. کیا آواز آئی؟ خبردار میری بارگاہ میں سب آئیں موسیٰ تم نہ آنا. اللہ اکبر. موسیٰ اٹھے تو چیخ پڑے. ان کے ایک بزرگ تھے اس قافلے میں، ان کے پاس گئے، بولے حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی حضور کے روضے سے آواز آئی ہے، میرے بارے میں آئی ہے سرکار، اور میں تڑپ رہا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے کہا ہے کہ سب آئیں موسیٰ تم نہ آنا. تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے بھی یہ آواز سنی ہے. موسیٰ کہتے ہیں حضور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ بات کیا ہے. حضور کے روضے سے پھر آواز آئی، میرے محبوب الہی کے دربار کے زائرین کو تکلیف دے کر کے مجھے راضی نہیں کر سکتے موسیٰ. تم کیا سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے. اللہ اکبر. تو اتنا سنا تو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے نا حضرت، وہ عورتیں یہ کر رہی تھیں وہ کر رہی تھیں. اتنا سنا تو وہ ڈانٹتے ہوئے فرمایا چپ، شرم نہیں آتی؟ حضور کی بات پر اپنی بات کو اوپر رکھتے ہو. اگر مگر سے جو حضور نے کہا وہی سچ ہے. جتنی جلد ہو سکے حضور کے شہر سے باہر نکل جا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. واپس کر چل شہر مصطفیٰ سے. کوئی جگہ حضور کے شہر میں تیرے لیے نہیں ہے. واپس چل. کہاں جاتے موسیٰ؟ اپنا بورا بستر لیا واپس آئے. روتے روتے بے حال ہو گئے. نہ جانے کتنے دنوں کے بعد ہندوستان آئے. اب کہاں جائیں؟ قرآن پڑھنے میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ صاحب قرآن ناراض ہو گیا. درود پڑھنے میں دل نہیں لگتا کیونکہ صاحب درود راضی نہیں. کہاں جائیں؟ حضور کی امت ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. حضور رخ پھیر لے تو کائنات رخ پھیر لے. حضور ناراض ہو جائیں تو کوئی تسکین کا سامان نہیں بن سکتا ہے. سمجھے؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اگر کسی کو پناہ نہ دیں تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ان کو واپس کیا گیا، ان کو واپس کیا گیا. واپس کرنے کے معاملات الگ الگ ہیں. یہاں موسیٰ کو واپس کیوں کیا گیا؟ کہانی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. جب موسیٰ واپس آئے ہندوستان تو کہاں گئے؟ دلی گئے، اور اسی پہاڑ کی چھوٹی سی ٹیکری پر بیٹھ گئے. اب کہاں جائیں؟ گھر جا نہیں سکتے، در و دیوار کاٹتے ہیں، بال بچوں سے مل نہیں سکتے، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنے دوستوں سے بات نہیں کرتے کیونکہ دوست ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع نہیں ہے. قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا. درود پڑھنے کی لذت چھین لی گئی. بالکل یہ جسم کھوکھلا ہو چکا ہے. ولایت کی عظیم نعمت سے محروم ہو چکا ہے. معلوم ہے آپ کو اسی پہاڑ کی چھوٹی سی ٹیکری میں بیٹھے رہے جہاں محبوب الہی کی مزار شریف ہے. کہاں جائیں؟ اندر جائیں تو محبوب الہی بھگا دیں گے، باہر جائیں تو دنیا بھگا رہی ہے. مدینے جائیں تو حضور نے واپس کر دیا. کہاں جائیں؟ مجھے تو جہنم بھی نہیں قبول کرے گی. اللہ روتے رہے. پھر غور کیا کہ آخر یہ سب ہوا کیوں. پھر پوری فائل پلٹی. ہوا یہ کہ میں نے دیپاولی کے دن غیر مسلموں کی کچھ عورتوں کو، ان کے گھر کے مردوں کو اپنے انداز میں محبوب الہی کی چوکھٹ پر خراج پیش کرتے ہوئے جو دیکھا تھا نا، وہ مجھے شاٹ لگا، تکلیف دیا. وہ شریعت کے خلاف، اور میں نے لات مار کے بوال کر دیا تھا. ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس طریقے سے سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں آنا محبوب الہی کو پسند ہے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ. آئے آئے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں.
اتنا سوچنا تھا کہ معلوم ہے کیا کیا آپ؟ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پڑھ لو، سمجھے؟ اللہ جس انداز سے راضی ہو جائے. ہاں، کچھ لوگ رکشہ چلا کے اللہ کے ولی بن گئے، کچھ لوگ مسجد میں رہتے رہتے مسجد کا مائی چوری کرتے کرتے گنہگاروں کی فہرست میں 1 نمبر پہ آ گئے، ان کے مقدر سے جنت چھین لی گئی. کچھ لوگوں کے بیٹے مفتی بن گئے لیکن ان کے ذہن و ضمیر سے کبر نہیں گیا، تکبر نہیں گیا، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے والے جراثیم نہیں گئے، اور میدان محشر میں بخشش کے لالے پڑ جائیں گے. کچھ ایسے لوگ ہیں مدرسے کے قریب سے گزرے، دیواروں کو چوم کے آگے بڑھ گئے، رب نے انہیں ولایت عطا فرما دی. اس کی مرضی ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا، حضور جس سے راضی ہوں رب راضی. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا رہا، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نے. اس کے بعد معلوم ہے کیا کیا؟ وہی طریقہ حضرت موسیٰ نے اختیار کیا. بازار گئے، اسی انداز میں جس انداز میں عورتیں چلتی تھیں رہتی تھیں، اسی انداز میں اپنا حلیہ بنایا، اسی انداز میں چوڑیاں پہنی. اور خواتین، اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کیا ہے، بعد میں حوالہ مانگے آپ، ہاں ان کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے ملفوظات حضرت نے، جانے کتنی کتابوں میں ماشاءاللہ. احمد آباد شریف مزار شریف ان کی، میں 2 مہینہ پہلے بھی گیا تھا تو ان کے ہاں ضرور جاتا ہوں. جب میں جاتا ہوں نا احمد آباد شریف تو وہاں ضرور جاتا ہوں، جب جاتا ہوں تو یہ شعر وہاں ضرور پڑھتا ہوں. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نے. پورا حلیہ بدل دیا اپنا، چوڑیاں پہن لی، عورتوں کے لباس میں آ گئے، اور وہ دوپٹہ اپنے چہرے پر رکھ لیا، سبحان اللہ، اپنی زلفوں کو دراز کرنے کی نیت کر لی. اور پھر اسی انداز میں جس انداز میں دیپاولی کے دن عورتیں ٹرے میں چراغاں کر کے محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی، اسی انداز میں آئے محبوب الہی کی چوک پر. ہائے ہائے ہائے، اسی انداز میں آئے، اپنے نفس کو مارا، تکبر کو مار دیا. بہت بڑے عالم ہیں، نا ناتھنگ کچھ نہیں ہے، ہم بہت بڑے مفتی ہیں کچھ نہیں ہے، یہ دربار محبوب الہی ہے. یہاں کیا بننا سورنا. حضور صوفی سلطان فرماتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں، غریب نواز کی بارگاہ میں، غوث اعظم کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں بن کر کے نہیں جایا جاتا، بننے کے لیے جایا جاتا ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اپنے نفس کو توڑ دیا، اس کی ایسی تیسی کر دی، علم کے تکبر کے تاج کو اپنی ٹھوکر سے مار دیا، اور اسی انداز میں گئے اور ٹرے لے کے رقص کرتے رہے. ان کی اس ادا کو دیکھ کر کے محبوب الہی کی قبر سے آواز آئی، اے موسیٰ جا، تجھے میں نے موسیٰ سہاگ بنا دیا ہے اور احمد آباد کا بادشاہ بنا دیا ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. ای امام مناس تو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی.